إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولادت حضرت ولی اللہ، حجت اللہ، بقیت اللہ، امام برحق، امام منتظر، صاحب العصر والزمان، آپ سب کو مبارک ہو. خیر مبارک. عزیزان گرامی، موضوع سخن غلبہ دین برحق با ظہور امام برحق یہ عنوان ہے، جس کے لیے میں نے جس آیت کو منتخب کیا ہے قرآن مجید میں، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی وہ پروردگار ہے کہ جس نے اس کے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، وہ دین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب بنا دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، گرچہ اس بات سے ضرور مشرکین کراہت رکھیں گے. اب عزیزان گرامی، اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ رسول کو بھیجا دین دے کر، ہدایت دے کر، تاکہ یہ دین اور رسول اللہ کی ہدایت تمام ادیان پر سپیریارٹی حاصل کر لے، غالب آ جائے. تو اب میں سوال پوچھوں گا کہ آج کے دور میں کیا دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، ظاہری طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کرسچنز ہم سے زیادہ ہیں، یہود گرچہ اقلیت میں ہیں لیکن ان کا پاور مسلمانوں سے زیادہ ہمیں نظر آتا ہے. تو عزیزان گرامی، اس آیت کے بارے میں کیا فرمائیں گے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اس نے رسول کو بھیجا اور دین دے کر بھیجا، ہدایت دے کر بھیجی، تاکہ یہ ہدایت اور دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، لیکن غالب ہمیں نظر نہیں آتا. ایک مرتبہ یہ سوال ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے مولا نے فرمایا کہ بہترین سوال ہے کہ واللہ ما نزل تعویلها وما لم ينزل تعویلها حتی یخرج القائم. فرمایا کہ خدا کی قسم یہ آیت تو نازل ہوئی ہے لیکن اس کی تفسیر ابھی نازل نہیں ہوئی ہے، اس کی تعویل ابھی نہیں نازل ہوئی ہے. اس کی تعویل اس وقت ہوگی جب قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. دین کا غلبہ، رسول اللہ دین لے کر آئے ہیں، ہدایت لے کر آئے ہیں، لیکن یہ تمام ادیان پر اسے سپیریارٹی اور ظاہر سی بات ہے غلبہ کس کے ذریعے ہوگا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں جب میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے. تو عزیزان گرامی، ایک جملہ کہنے دیجئے کہ یہ علی ابن ابی طالب کا وہ لال ہے کہ مولا علی وہ ہیں کہ غدیر میں اللہ تعالیٰ نے اعلان ولایت کے بعد کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین کو مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، نعمت کو تمام کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام سے تمہارے میں اللہ یعنی راضی ہو گیا. تو عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جن کی ولایت پر دین کامل ہوا، اور امام مہدی وہ ہیں کہ جن کی ولایت پر دین غلبہ پائے گا. تمام یا علی صلوات پڑھیں پر محمد.
صل علی محمد و آل محمد. دین اسلام کا بھی غلبہ نہیں ہے. غلبہ یعنی اس کو لاگو کیا جائے گا مولا جب آئیں گے. اور کیسے لاگو ہوگا؟ فرماتے ہیں چھٹے امام نے فرمایا کہ کوئی شخص نہیں ہوگا زمین پر کہ جو اسلام کا اقرار نہ کرے. توجہ کا طالب علم گرامی، جو منافق ہوگا، جو مشرک ہوگا، روایت یہ کہتی ہے کہ امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے تو اگر وہ چھپ گیا ہو پتھر کے اندر، اس نے پناہ لی ہو، تو پتھر کہے گا اپنی زبان میں کہ مولا میرے اندر کافر یا منافق چھپا ہوا ہے، اسے نکالے یا اسلام قبول کرے یا موت کے گھاٹ اتر جائے. صلوات پڑھے محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد. اور پھر فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں ہوگا مگر یہ کہ محمد کی رسالت کا اقرار کرے گا جب میرے مولا ظہور فرمائے. تو بچان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام مہدی کو رکھا ہے تاکہ جب ہم انتظار کریں جب وہ آئے تو دین اسلام کا غلبہ تمام ادیان پر ہو. تو چونکہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو دین اسلام کو منوائیں گے، تو عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذخیرہ بنایا ہے، ان کی حفاظت کی ہے. اسی لیے امام کا جو تعارف قرآن مجید میں آیا ہے، کیا آیا ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مؤمنین میں سے ہو. اب جان گرامی، بقیہ کسے کہتے ہیں؟ بقیت اللہ. لفظ بقیہ بے قافیے، مثلا جیسے اللہ کے لفظ ہے باقی، بقیہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے اوپر علماء نے کہا کہ بقیہ سے مراد دو تفسیریں کی ہیں. بقیہ تو من بقایا حجتیں، یعنی اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت جو باقی ہے، اس لیے آپ کو بقیہ کا لفظ دیا گیا، لقب دیا گیا. اور پھر اس کے بعد دوسرا علامہ مجلسی فرماتے ہیں من ابقاہ اللہ، یعنی جسے اللہ باقی رکھے اسے امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر کوئی سوال پوچھے کہ امام زمانہ کیسے زندہ ہے، کیسے باقی ہیں، تو کہیے گا کہ جسے اللہ باقی رکھے تو اسے کون غزل پہنچا سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد و آل محمد. علامہ مجلسی کہتے ہیں بقیت اللہ کے کیا معنی ہے؟ من ابقاہ اللہ، جسے اللہ نے باقی رکھا، یا وہ کہ جو اللہ کی حجتوں میں سے باقی رکھا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیسے باقی رکھا کہ اس کی حفاظت فرمائی. اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ وہ اہتمام جو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت پر وہ ہوا ہے وہ کسی امام سے نہیں ملتا ہے. توجہ کا طالب، اولا آپ کا حمل مخفی رہا، ظاہر نہیں ہوا. مادر گرامی جناب نرجس خاتون حاملہ تھی لیکن لوگ متوجہ نہیں تھے، چونکہ حاکمان زمانہ یہ چاہتے تھے کہ میرے مولا کی ولادت نہ ہو. چونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملأ الظلم وجورا، کہ وہ ظلم و جور کو ختم کر دے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو بادشاہ نے وقت میں یہ چاہا کہ امام کی ولادت نہ ہو، تو حمل مخفی تھا. اور پھر اس کے بعد جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی ہے تو یہاں پر روایت یہ کہتی ہے کہ جناب نرجس خاتون نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے کہ جو امام زمانہ کو آسمانوں کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے. اب اجان گرامی توجہ کا طالب ہوں، جیسے اس منظر کو دیکھا تو ماں تھی، تو کہا امام حسن عسکری سے مولا میرے فرزند کو یہ مخلوق کہاں لے کر جا رہی ہے؟ تو کہا یہ عام مخلوق نہیں بلکہ فرشتہ ہے، روح القدس ہے. روایت میں کہا جاتا ہے کہ روح القدس جبرائیل سے افضل فرشتہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب آسمانوں میں امام مہدی کو لے جایا جا رہا ہے تاکہ ان کی وہاں پر حفاظت ہو. جب وہ لے کر جا رہے تھے تو میرے مولا امام عسکری فرماتے ہیں کہ اے مہدی میں نے تجھے اس کے حوالے کیا ہے کہ جس کے حوالے مادر موسیٰ نے موسیٰ کو کیا تھا. اللہ گرامی توجہ کا طالب ہوں، ہم یہی وجہ ہے کہ امام مہدی کو فخر موسیٰ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے زن فرعون جناب آسیہ سے کروائی، لیکن مخلوق سے امام مہدی کی حفاظت نہیں ہوئی بلکہ امام مہدی کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ روح القدس کے حوالے کیا. ایک صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ ایسا بقیہ ہے، ذخیرہ. بقیہ کے معنی ذخیرہ کو بھی کہا جاتا ہے. ایسا ذخیرہ ہے کہ جس کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. اب عزیزان گرامی یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں فقہاء یہ کہتے ہیں کہ غیبت کا زمانہ جو شروع ہوا ہے، غیبت صغریٰ اور کبریٰ،
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ ولادت سے ہی فرشتہ روح القدس آپ کو آسمانوں پر لے کر گیا تھا، لہٰذا غیبت کا اصل زمانہ آپ کی ولادت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں امام کی ایک حدیث ملتی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل میرے محمد۔ مولا ہے، امام زمانہ بقیت اللہ ہے، اللہ نے انہیں باقی رکھا ہے۔ کہاں رکھا ہے؟ ایک گھر ہے، انا لصاحب ھذا الامر بیت یقال له بیت الحمد۔ یہ صاحب امر یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک گھر ہے کہ جس کا نام بیت الحمد ہے۔ تو مولا کے گھر کا نام کیا ہے؟ بیت الحمد ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں امام کہتے ہیں فیہ سراج، اس میں ایک چراغ ہے، یظہرو جو روشن ہے، منذ یوم ولد، جب سے امام پیدا ہوئے ہیں وہ چراغ روشن ہے، الی ان یقوم بالسیف لا یطفا، اور جب تک تلوار اٹھا کر میرے مولا ظہور نہیں فرمائیں گے تب تک وہ چراغ کو اللہ تعالی روشن رکھے گا۔ تو بزرگان گرامی، امام کی برکت دیکھیے کہ امام کے لیے اللہ نے ایک چراغ کو جلایا ہے جو 1400 سال سے جل رہا ہے۔ تو اگر ایک 1400 سال سے چراغ جل سکتا ہو تو وہ پروردگار امام کو حیات کیوں کر نہیں دے سکتا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ بَيْتًا يُقَالُ لَهُ بَيْتُ الْحَمْدِ، حمد کا گھر، یعنی جس میں حمد و ثناء الہی بجا لاتے ہیں میرے مولا، اور اس میں چراغ ہے۔ اب لوگ یہ پوچھیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چراغ اتنے طولانی عمر کے لیے، اتنی طولانی مدت کے لیے جلتا رہے؟ تو جان گرامی، ان کو چاہیے کہ شیخ بہاؤالدین جو بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے حمام اصفہان میں ایک چراغ جلایا تھا، جو یہ کہا جاتا ہے کہ بغیر ایندھن کے مسلسل وہ چراغ جل رہا تھا، کافی عرصے تک وہ چراغ جلتا رہا، یہاں تک کہ انگریز گئے اور انگریزوں نے دیکھا بھی یہ چراغ کیسے جل رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہم اس کو بجھاتے ہیں اور بجھانے کے بعد پھر روشن کریں گے۔ اب بہاؤالدین ولی اللہ ہیں، اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، عزیزان گرامی، جیسے ہی انگریزوں نے اس چراغ کو بجھایا تو اس کے بعد کہتے ہیں آج تک کوئی کسی کے لیے میسر نہ ہوا کہ اس چراغ کو وہ دوبارہ روشن کر سکے۔ جب عزیزان گرامی، ایک ادنا عالم دین اللہ اسے یہ صلاحیت دے سکتا ہے کہ عالم ربانی ایک چراغ کو روشن رکھ سکے، تو عزیزان گرامی پروردگار وہ ہے کہ جو تمام چراغوں کا، سورج اور چاند کا عالم ہے، کوئی چراغ کو کیوں کر جلا کر نہیں رکھ سکتا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، میرے مولا کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ولادت کے وقت فرشتہ روح القدس کے حوالے کیا۔ آپ کا گھر ہے بیت الحمد، اور پھر اس کے بعد روایات میں آیا ہے کہ آپ کے نام کو بھی اللہ نے مخفی رکھا۔ یہ ایک ایسا ذخیرہ ہے کہ نام امام مہدی حرام ہے کہ بیان کیا جائے۔ توجہ کا طالب، مولا کی خود حدیث ہے، فرماتے ہیں ملعون ملعون من سمانی فی مجمع الناس باسمی، وہ شخص ملعون ہے کہ جو مجمع میں میرے نام کو ذکر کرے۔ تو اسی لیے کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کو لقب سے یاد کیا جاتا ہے صاحب الزمان، حجت اللہ، بقیت اللہ۔ یہ جو مہدی، لفظ مہدی ہے، یہ القاب میں سے ہے، نام نہیں ہے۔ تو جب پوچھا گیا نام کیا ہے تو کہا نام مہدی وہی نام مصطفیٰ ہے، کنیت مہدی وہی کنیت مصطفیٰ ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے رسول سے وہ بیان کہ فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گرامی، امام مہدی علیہ السلام کا اب اشارہ میں دے رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے جو نام مصطفیٰ ہے وہی نام امام مہدی ہے، اور جو کنیت رسول اللہ ہے وہی کنیت امام مہدی علیہ السلام۔ تو مولا نے حفاظت کی، غیبت میں رکھا، نام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپائے رکھا۔ عظمت کو سمجھیے، ذخیرے کو سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اور عزیزان گرامی، جب آپ ظہور فرمائیں گے تو یہ وہ ذخیرہ ہے جو تمام ذخیروں کے تبرکات کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ توجہ کا طالب عزیزان گرامی، یہ جو کہا گیا ہے نام محمد، نام کنیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنیت نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ تشریف لائیں گے تو چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ذخیرہ ہے حجج الہی میں سے،
تو وہ جو معجزات ان کے پاس تھے وہ تمام کے تمام معجزات امام زمانہ لے کر آئیں گے اپنے ساتھ. توجہ کا طالب ہوں. اسی لیے روایت میں کہا گیا کہ جب میرے مولا ظہور فرمائیں گے تو یہ جو لفظ بقیت اللہ ہے یہ بھی عرض کر دوں کہ جیسے ہی آپ ظہور فرمائیں گے خانہ کعبہ سے تو کہیں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین, اور تمام کے تمام مومنین جو آپ کو سلام کریں گے وہ اسی لفظ سے کریں گے, السلام علیکہ یا بقیت اللہ. سمجھنے گرامی جب تشریف لائیں گے تو یہ کہا گیا کہ آپ پیرہن ابراہیم کے ساتھ تشریف لائیں. توجہ کا طالب ہوں. وہ جو لباس پیرہن جو جناب ابراہیم کا تھا, کون سا پیرہن؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب جناب ابراہیم کو پھینکا جا رہا تھا آگ کی جانب, تو جب اللہ نے ان کی مدد کی اور جبرائیل امین سے انہوں نے مدد نہیں لی تو اللہ تعالیٰ نے ایک لباس پیرہن جناب ابراہیم کو بھیجا. توجہ کے طالب نگران, وہ پیرہن جب آپ نے پہنا اسی عالم میں جب آگ کی طرف جا رہے تھے تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جنتی پیرہن ہے, جنتی لباس ہے جس نے آگ کی گرمی انہیں محسوس نہیں ہونے دی, اور جب وہ سرد ہوئی تو سردی محسوس نہیں ہوئی. یہ معجز نما پیرہن ہے, پیرہن ابراہیم. اور تاریخ یہ کہتی ہے یہ پیرہن جناب اسحاق کی طرف گیا, پھر جناب اسحاق سے یعقوب کی طرف منتقل ہوا, جناب یعقوب سے ان کے فرزند جناب یوسف کی طرف. اور جانی گرامی اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی خوشبو جنتی پائی جاتی ہے جو 80 فرسخ تک سونگھی جا سکتی ہے. توجہ کا طالب, اور ایک فرسخ 3 میل بنتا ہے. توجہ کا طالب جانی گرامی. تو عزیزان گرامی قرآن مجید اس قمیص کے بارے میں بیان کرتا ہے, قمیص ابراہیم کے بارے میں, کہ جب جناب یعقوب کہاں ہے؟ کنعان میں. جناب یوسف کہاں ہے؟ مصر میں ہے. جب ایک مرتبہ انہوں نے اس پیرہن کو نکالا جناب یوسف نے مصر میں, تو 80 فرسخ کے فاصلے پر جناب یعقوب نے اس کی خوشبو کو استشام کیا. اور عزیزان گرامی اور یہ فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. قرآن مجید کی آیت میں کوٹ کر رہا ہوں کہ میں خوشبو یوسف کو سونگ رہا ہوں اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو. توجہ کا طالب گرامی, یہ خوشبو یوسف کیا ہے؟ اسی پیرہن کی تھی. ایک مرتبہ جب پتا چلا بھائیوں نے بتلایا جناب یوسف سے کہ آپ کے بابا نابینا ہو گئے ہیں, وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ, اتنا روئے فراق یوسف پر کہ آنکھوں کی روشنائی چلی گئی. تو کیا کہا یوسف نے؟ کہا اذهبوا بقمیصی هذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا. اس قمیص کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ, میرے قمیص کو, اور بابا کے چہرے پر اسے ڈال دینا, یَأْتِ بَصِيرًا, تو بصارت آ جائے گی, اندھا پن چلا جائے گا. اور روایت یہ کہتی ہے فلما ان جاء البشیر, اور قرآن کہتا ہے کہ جب بشیر آیا والقاہ علی وجہہ, اور اس قمیص کو وجہ یعقوب پر ڈالا گیا, فرتدا بصیرا, تو بصارت واپس آ گئی. تو جانی گرامی یہ پیرہن معجز نما ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے پہنا ہے جناب ابراہیم نے, جناب یعقوب نے, جناب یوسف نے. جنتی پیرہن ہے. تو اگر ایک جنتی پیرہن انسان کو روشنائی عطا کر سکتا ہے تو وہ خاک شفا کہ جس میں خون ابا عبداللہ الحسین ہو, خاک شفا تو سبحان اللہ شفا کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک سلامات پڑھیں میرے محمد والا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جانی گرامی اس پیرہن کے ساتھ میرے مولا تشریف لائیں گے, پیرہن ابراہیم, یہ تبرکات میں سے جنتی پیرہن. اور پھر اس کے بعد عصائے موسیٰ کے ساتھ آئیں گے. اب ظاہر سی بات ہے جناب ابراہیم جتنے بھی ادیان ہیں وہ ابراہیمی ادیان ہے نا, جتنے بھی کرسچنز ہیں, یہودیت ہے, سب کے سب اپنے آپ کو جناب ابراہیم سے کنیکٹ کرتے ہیں. تو یہ تبرکات ابراہیم میں سے لے کر آئیں گے تاکہ استدلال کریں امام زمانہ علیہ السلام کہ ابراہیم کا اصل وارث میں ہوں. اور پھر اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ آپ عصائے موسیٰ کے ساتھ آئیں. اور یہ عصائے موسیٰ مولانا نے فرمایا کہ جناب آدم کا عصا تھا, یہ جنت سے جناب آدم کو دیا گیا تھا, اور جناب شعیب تک منتقل ہوا, اور پھر جناب موسیٰ کے پاس یہ تھا. اور ظاہر سی بات ہے اس کی خصوصیت کیا ہے, جب بھی اسے ڈالا جاتا ہے جو بھی چیز اس کے سامنے اسے وہ نگل جاتا ہے. تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ عصائے موسیٰ کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں کہ جو بھی دشمن سامنے ہوگا جب بھی چاہیں گے اس عصا کو ڈالیں گے تو دشمن نگل لیا جائے گا. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ عزیزان گرامی جو یہودی ہیں ان پر استدلال کے لیے, اتمام حجت کے لیے عصائے موسیٰ کو لے کر آئیں گے اور صندوق سکینہ کو لے کر آئیں گے. عزیزان گرامی توجہ کے تعلیم, صندوق سکینہ کیا ہے؟
وہ صندوق ہے کہ جس میں امام جناب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی مادر نے ڈال کر دریا میں بہا دیا تھا. اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب جناب موسیٰ بعد میں پیغمبری کو پہنچے اور ظاہر ہے تورات انہوں نے حاصل کی تو تمام الواح تورات کو اس صندوق میں رکھا تھا. اور اسی طریقے سے اپنی ذرا کو بھی آپ نے اسی کے اندر رکھا تھا. اور اتنا بابرکت صندوق ہے کہ یہودی اس صندوق کو اپنی جنگوں میں آگے رکھتے تھے تاکہ انہیں فتح حاصل ہو جائے. تو عزیزان گرامی توجہ کا طالب ہوں, صندوق معتبر کیوں ہوا؟ اس لیے معتبر ہوا چونکہ اس کی نسبت ہے جناب موسیٰ علیہ السلام یا علی صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گرامی صندوق معتبر ہے نسبت کی وجہ سے. اسی وجہ سے جانے گرامی ہم روزے ائمہ طاہرین میں ذریح کو چومتے ہیں کیونکہ ذریح کی نسبت مولا سے ہے. ایک صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضور نے فرمایا کہ جب میرے مولا تشریف لائیں گے تو غار سے اس صندوق کو نکالیں گے, ارواح کو الواح تورات کو, اصل توریت جو ہے اسے آپ نگار کر لے کر آئیں گے اور یہودیوں کے سامنے اس سے اتمام حجت کریں گے. اور بہت سارے یہود میرے مولا کے ہاتھوں ان معجزات کو دیکھ کر, ان وراثت کی چیزوں کو دیکھ کر اسلام کی طرف چلے آئیں گے بغیر کسی جھڑپ کے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہرحال ابراہیم عصائے موسیٰ, صندوق سکینہ, اور پھر اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ انگشتر جناب سلیمان علیہ السلام. اور روایات میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان کو ایک ایسی انگوٹھی عطا کی تھی جب بھی وہ پہنا کرتے تھے, زیب تن کرتے تھے, تمام جن سب کے سب آپ کی اطاعت میں آ جاتے تھے. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جس پر یہ رکھ دیا جائے اس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ یہ ہادہ مؤمن حقا اور ہادہ کافر حقا, یہ مومن برحق ہے یا مومن یا کافر برحق ہے, یہ اس کے اوپر چھپ جاتا ہے. تو میرے مولا انگشتر جناب سلیمان کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں گے تاکہ اس کے ذریعے بھی استدلال ہو, دین تمام ادیان پر دین اسلام کو جو غلبہ ہو, لوگ سمجھ جائیں کہ یہ سلسلہ نسب جناب ابراہیم تک جو پہنچتا ہے اصل وارث آپ جناب ابراہیم کے امام مہدی علیہ السلام ہے. اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو اختیارات دے گا جب آپ ظہور فرمائیں گے تو فرمایا حدیث معراج میں آیا ہے لَأُسَخِّرَنَّ لَهُ الرِّيَاحَ, میں ہواؤں کو امام مہدی علیہ السلام کے اختیار میں دے دوں گا. ہواؤں کو اختیار میں, جناب سلیمان کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو دیا تھا. کہتا ہے قرآن مجید میں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ, جناب سلیمان کو ہم نے ہواؤں کا اختیار دیا کہ جس پر ان کا تخت اڑ کر جاتا تھا اور ایک دن میں ایک مہینے کی مسافت کو طے کرتا تھا, دن میں, اور رات میں ایک مہینے کی مسافت کو طے کرتا تھا. یعنی 24 گھنٹے میں اس میں قابلیت تھی کہ 2 مہینے کی مسافت کو وہ طے کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آخری امام ہے مہدی آخر الزمان صاحب الزمان جب تشریف لائیں گے تو ہواؤں پر اختیار ہوگا. جس کو ہوا پر اختیار ہو, آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی کا سارا دار و مدار ہواؤں کے اوپر ہے. ظاہر سی بات ہے جو بھی میزائل اڑے گا, جو بھی پلین اڑے گا, اس کا دار و مدار سارے کے سارا ہواؤں پر ہے. تو کوئی بھی ابزار حرب امام کے مخالفت میں کیسے کارساز ہو سکتی ہے جبکہ خود ہوا میرے مولا کے اختیار میں ہو. ایک صلوات پڑھیں میرے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گرامی تمام تبرکات کو میرے مولا لے کر آئیں گے اور اس سے غلبہ دین ہوگا. کیسے غلبہ دین ہوگا جناب گرامی؟ غلبہ دین اس طرح سے ہوگا کہ لوگ ظاہر ہے دوسروں کے حق میں کوئی ظلم نہیں کر پائے گا. اگر کوئی شخص ظلم کرے, آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے, قاضی کے پاس جاتے ہیں, قاضی اپنے علم کے اعتبار سے فیصلہ کر دیتا ہے. جو سچا قاضی ہے, سچا قاضی ہے, وہ گواہوں کو دیکھے گا, تحقیق کرے گا, جو بھی اس کے لیے ثابت ہو گیا اس اعتبار سے وہ فیصلہ کرے گا. اسلامی حکومتوں میں بھی چونکہ قاضی کے پاس علم غیب نہیں ہے, قرائن اور بینات کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن میرے مولا جب تشریف لائیں گے
تو وہ نہ کسی سے گواہی مانگیں گے، نہ بینہ ہوگا، نہ شواہد ہوں گے، بلکہ میرے مولا اپنے علم سے فیصلہ فرمائیں گے، جو کہ خصوصیات امام مہدی علیہ السلام میں سے ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں جس طرح سے ظاہر سی بات ہے انسان خود گواہی دیتا ہے، انسان کے اعضاء و جواہر بھی بعض مواقع میں میرے مولا کے سارے میں گواہی دیں گے تاکہ ثابت ہو جائے کہ کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی لیے جان گرامی ظہور کو کیا کہا گیا ہے؟ ظہور کو کہا گیا ہے قیامت صغریٰ، اور جو اصل قیامت ہے اسے کہا گیا قیامت کبریٰ۔ کیوں اللہ نگرانی؟ بہت ساری سملیرٹیز ہیں میرے مولا کے ظہور میں۔ جب میرے مولا ظہور فرمائیں گے تو ظاہر سی بات ہے دین کا غلبہ ہوگا۔ قیامت کون سا دن ہے؟ وہ دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ کس کی حکومت ہے؟ تو سب کہیں گے للہ الواحد القہار، اللہ جو واحد و قہار ہے اسی کی حکومت ہے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو قیامت میں قدرت پروردگار اور غلبہ دین کا ایک نمونہ ظہور امام مہدی کے بعد وجود میں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جان گرامی ظہور بغتتاً ہوگا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قل انما علمها عند ربی، تو اے رسول کہہ دیجئے کہ قیامت کے آنے کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، میرے رب کو ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کے وقت کو اللہ نے کسی کے سامنے نہیں رکھا ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، اور یہ قیامت وہ ہے کہ جو ثقیل ہوگی، سنگین ہوگی، گراں ہوگی آسمان اور زمینوں کے اوپر، جب یعنی بہت گراں گزرے گی قیامت۔ تو جان گرامی میرے مولا نے فرمایا، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہاں پر ساعہ کا ایک مصداق تو قیامت ہے، لیکن دوسرا مصداق ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو علم نہیں ہے، تو جس طرح قیامت اچانک ہوگی اسی طریقے سے ظہور امام زمانہ علیہ السلام اچانک ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قیامت کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن وہ ہے کہ جس میں ریوارڈ دیا جائے گا مومنین کو اور سزا دی جائے گی کافرین کو، منافقین کو۔ میرے مولا جب ظہور فرمائیں گے تو یہ قیامت صغریٰ ہے، تو اس میں مومنین کو ریوارڈ دیا جائے گا اور دشمنان اہل بیت کو سزا دی جائے گی۔ تو بڑے بڑے لوگ اٹھائے جائیں گے جنہیں سزا دی جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے نعمتیں جو مومنین ہیں انہیں ریوارڈ دیا جائے گا۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جو درک کرے گا ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے وقت کو، وہ اتنی نعمتوں میں متنعم ہوگا، وہ کہے گا اے کاش میرے اجداد زندہ ہوتے اور وہ یہ زمانہ دیکھتے۔ سبحان اللہ۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ زمین سارے سونے چاندی خزانے، سارے نباتات، پوری دنیا سرسبز و شاداب، توجہ کا طالب ہوں جان گرامی، سبزہ صرف اور صرف نارتھ میں نہیں ہوگا بلکہ ساری زمین سرسبز ہو جائے گی۔ زمین اپنے تمام ذخائر اور ہدایہ اور قیمتی جواہرات کو میرے مولا کے حوالے کر دے گی، اور مولا جب ظہور فرمائیں گے تو سونے چاندی اشرفیاں ساری کی ساری لوگوں کو تقسیم کرتے جائیں گے، لیکن نصیحت کرتے جائیں گے، کہتے جائیں گے یہ وہ مال ہے، آؤ سونا لے کر جاؤ، چاندی لے کر جاؤ، یہ وہ مال ہے کہ جس کی وجہ سے تم عبادت نہیں کرتے تھے، یہ وہ مال ہے کہ جس کی وجہ سے تم نے رشتہ داریاں توڑی ہیں، یہ وہ مال ہے کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے خون کو تم نے بہایا ہے۔ امام نصیحت کرتے جائیں گے تو اتنی نعمتیں مومنین کو ملیں گی کہ جان گرامی اس زمانے میں خمس دینے والے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لیکن کوئی فقیر نہیں ہوگا کہ وہ مستحق خمس و زکوٰۃ قرار پائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ہر ایک شخص یہ کہے گا اے کاش میرے اجداد زندہ ہوتے، اس زمانے کو درک کرتے، تو مالی اعتبار سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی وہ امام ہے کہ جن کا دور بہترین دور ہوگا، جس میں ظاہر سی بات ہے اب ہم گلا کرتے ہیں، دعائیں نزلہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مولا تشریف لائیے۔ مسلمان بالخصوص شیعیان حیدر کرار تکلیف میں ہیں، مشکلات میں ہیں، حب اہل بیت میں آج بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو شہید کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے مختلف مقامات پر، اور وحشی انداز میں قتل کیا جا رہا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی یہ مستضعفین وہ ہیں کہ جو سر بلند ہوں گے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور فرمائے۔ عزیزان گرامی
میرے مولا جب ظہور فرمائیں گے تو اس طرح سے عزت اور شرف اسلام کو حاصل ہوگی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام بیت المقدس تشریف لے جائیں گے، اور جب آپ بیت المقدس تشریف لے کر جائیں گے تو وہاں پر جمعے کے دن جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے، اس طرح سے کہ سرخ لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو ایک مرتبہ آگے بڑھیں گے، امام زمانہ علیہ السلام سے مصافحہ کریں گے اور آپ کو بشارت دیں گے فتح کی، اور پھر اس کے بعد کہیں گے کہ یا ولی اللہ نماز قائم کریں، اور روایت یہ کہتی ہے کہ امام مہدی کہیں گے ان سے کہ آپ نماز قائم کریں۔ تو ایک مرتبہ امام جناب عیسیٰ کہیں گے کہ نماز قائم کرنا آپ کے لیے زیادہ سزاوار ہے، اور ایک مرتبہ امام نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اذان دیں گے۔ تو جناب گرامی توجہ فرمائیے گا کہ عظمت جناب عیسیٰ علیہ السلام جناب مہدی علیہ السلام یہ ہے کہ آپ امام جماعت ہوں گے اور آپ کے مؤذن قرار پائیں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد میرے مولا کے پیچھے نماز قائم کریں گے، پڑھیں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ سارے کے سارے تبرکات جو لے کر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ کے جو ماننے والے ہیں جب وہ دیکھیں گے، ملاحظہ کریں گے کہ ان کے امام، ان کے قائد، ان کے پیشوا، ان کے رہنما جناب عیسیٰ جب خود تبعیت کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، نماز میں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں امام مہدی علیہ السلام میں کے، تو بہت سارے عیسائی وہ ہوں گے کہ جو امام جناب عیسیٰ کی تبعیت میں مسلمان ہو جائیں گے بغیر کسی جنگ اور فساد کے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گرامی یہ شب بڑی مبارک شب ہے جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، جس میں ہم عریضہ بھیجتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی جانب، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا ارتباط ہے ہمارے وقت کے امام سے۔ توجہ کا طالب مدان گرامی، لیکن بس یہ نہ ہو کہ یہ عریضہ، گزارش یہ ہے جو جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے کہ گزارش یہ ہے کہ یہ جو رابطہ ہے عریضہ لکھنا ہے یہ صرف اور صرف محدود نہ ہو شب برات سے۔ یہ وہ شب ہے عزیزان گرامی کہ جس میں ہم جب رابطہ برقرار کر رہے ہیں تو سارے سال میرے مولا سے رابطہ برقرار کریں۔ کیوں عزیزان گرامی؟ میرے مولا وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان نہ لانے والو صبر کرو، صبر کی وصیت کرو اور رابطے میں رہو۔ میرے مولا فرماتے ہیں اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ صبر کرو غیبت میں، مشکلات پر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرو، ورابطوا رابطے میں رہو۔ کس کے ساتھ؟ اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس شب کی برکت میں شب برات کہا جاتا ہے، بے را الف اور تا، برات۔ برات کہتے ہیں حوالے کو اور سند کو۔ عربی زبان میں برات کہا جاتا ہے حوالہ یا سند، وہ سند کہ جسے لے کر آپ اپنا کام مکمل کرتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر اس سند کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی وہ سند بتلائے گا فرشتوں کو، جس کسی کو بھی، تو اس کے پاس ایک امان نامہ ہو جائے گا۔ یعنی اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ امام زمانہ علیہ السلام کی برکت سے بہت سارے جو مرحومین گزر چکے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے، ان سے عذاب کو دور کرتا ہے ببرکت امام زمانہ علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام زمانہ علیہ السلام غیب میں ہے، فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ یہ بھی آیت انتظار کے حوالے سے ہے کہ اسی شب میں رابطہ نہ ہو امام سے بلکہ ہر شب میں رہے۔ فقل انما الغیب للہ، جان لو اللہ کہتا ہے کہ غیب اللہ کے لیے ہے، یعنی امام مہدی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ فانتظروا، اس غیب کا انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، اور اے رسول ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ تو وجود امام بھی قرآن مجید میں ہے، غیبت کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے، اور حکم انتظار بھی قرآن مجید میں ہے، اور رسول اللہ وہ ہیں کہ جو ظہور امام کا خود جنہوں نے انتظار کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آخر میں بارگاہ رب العزت میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگارا بطفیل محمد و آل محمد
اس شب بابرکت ہمیں توفیق عطا فرما اللہ کہ ہم اس شب سے مستفیض ہو سکیں. پروردگارا یہ شب برات ہے. باری الہ تجھ سے دعا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے، امام زمانہ علیہ السلام کے وسیلے سے جس وبا میں آج امت مسلمہ بالخصوص اور بالعموم تمام افراد جہان مبتلا ہیں، پروردگارا اس بلا سے بتصدق امام زمانہ علیہ السلام ہم سب کی حفاظت فرما. باری الہ اس بلا کا خاتمہ ہو. باری الہ ہم میں جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، جو گزشتہ سال موجود تھے، جنہوں نے گزشتہ شب برات دیکھی ہے، پروردگارا ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگارا ہمیں جو بے اولاد ہیں تصدق امام زمانہ علیہ السلام اس شب کا تجھے واسطہ ہے، پروردگارا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. باری الہ ہمیں جو بے روزگار ہیں ہمیں روزی عطا فرما. باری الہ ہمارے رزق حلال میں اضافہ فرما. باری الہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ تعلیمات اسلامیہ پر ہم عمل کر سکیں. باری الہ منطقے میں خون حسین مولود هذا الشب، اس شب کے جو مولود ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہ آمین. ہمیں توفیق عطا فرما کہ آقا و مولا سے ہم رابطہ قائم رکھ سکیں. باری الہ جب ہمارے مولا ظہور فرمائیں تو اس قابل بنا کہ آپ کے آبان اور انصار میں شامل ہو سکیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی